دنیا کے اندر بہت سارے اولیاء کرام تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگرے بہت سارے ولیوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ انہی اولیاء کرام میں ایک نام ہے حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ اپنی والدہ کے رحم کے اندر ہیں، آپ اپنی والدہ کے شکم کے اندر ہیں۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک دن رات کے سناٹے میں آپ سو رہی تھی، آپ نیند کے عالم میں تھی کہ قسمت کا ستارہ جاگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کے خواب میں تشریف لائے اور لانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، اے خاتون جو تمہارے شکم کے اندر بچہ ہے، اے خاتون جو تمہارے رحم کے اندر بچہ ہے، جب اس بچے کی ولادت ہو جائے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، جب یہ بچہ دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو اس بچے کا نام علی رکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو نام رکھنے کا حکم دیا کہ اس بچے کا نام علی رکھنا ہے، مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں۔ اس کے بعد میں حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک دن اور آرام کر رہی تھی کہ قسمت کا ستارہ جاگتا ہے۔ دونوں عالم کے مالک و مختار نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے خواب کے عالم میں، اور آنے کے بعد میں حضور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون جو بچہ تمہارے رحم کے اندر ہے، جو بچہ تمہارے شکم کے اندر ہے، جب اس بچے کی ولادت ہو جائے، جب اس بچے کی پیدائش ہو جائے تو اس بچے کا نام تمہیں احمد رکھنا ہے، مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ دو لوگوں نے آ کر کے بشارت دی ہے، اور بشارت دینے والے بھی کوئی عام انسان نہیں ہے، ایک امام الانبیاء ہے، ایک اولیاء کرام کا سردار ہے۔ وہ سوچ میں ہے، بچہ میرے شکم کے اندر ایک ہے کہ دو ہے، سوچ رہی ہے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اسی سوچ میں ایام گزر رہے ہیں، اسی سوچ میں دن گزر رہے ہیں کہ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ کی ولادت ہو گئی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہ دن جمعرات کا ہے، ٹائم تہجد کا وقت ہے، سن 1992 ہے، شہر افغانستان کا ایک ہے جس کا نام ہرات ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی تہجد کے وقت میں، حضور صابر پاک اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے جو بھی رات کے عالم میں دودھ پیا ہو، مگر جیسے ہی صبح صادق ہوتی ہے، صبح صادق کے بعد میں حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضور صابر پاک کو دودھ پلا رہی ہے، اپنا پستان حضور صابر پاک کے منہ کے اندر دے رہی ہے۔ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ دودھ نوش فرمانے کا نام نہیں لے رہے ہیں، اپنی والدہ کے پستان کو اپنے منہ کے اندر دبا نہیں رہے ہیں، آپ دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ دن گزرتا گیا، دن گزرتا گیا، ٹائم بڑھتا گیا، اسی طرح سے غروب آفتاب ہو گئی، مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو غروب آفتاب کے بعد میں، اذان کے بعد میں جیسے ہی دودھ پلایا گیا، اب حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے اپنی والدہ کے دودھ کو نوش فرما رہے ہیں، اپنی والدہ کے دودھ کو پی رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، رات کو آپ نے جو بھی دودھ پیا ہو، اسی طرح سے دوسرا دن آیا ہے، آپ نے صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک پھر دودھ نہیں پیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، اسی طرح سے دن گزرتے رہے۔ 2 سال کی پوری مدت جو مدت رضاعت ہوتی ہے، حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دن کے اجالے میں
دودھ نہیں پیا ہے، اگر آپ اپنی والدہ کے دودھ کو نوش فرما رہے ہیں تو غروب آفتاب سے لے کر کے صبح و صادق کے درمیان میں جتنا وقت ہے، آپ اسی وقت میں جتنا دودھ پینا ہوتا تھا آپ دودھ پی لیا کرتے تھے، مگر دن کے اجالے میں اپنی والدہ کے دودھ کو نوش نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھ کر کے بتا رہے تھے۔ بغداد میں دادا نے ماہ رمضان کے روزے رکھے تھے، آج پوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سارے ایام روزہ رکھ کر کے گزارے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے دودھ پینے کے ایام میں مدت رضاعت میں دن کے اجالے میں دودھ نہ پیا، دن کے اجالے میں دودھ نہ پیا۔ 2 سال گزر گئے آپ کی زندگی کے، جیسے ہی 2 سال گزر گئے آپ نے دودھ پینا بند کر دیا، والدہ کے دودھ کو نوش فرمانا بند کر دیا، آپ اب دوسری غذائیں کھانے لگے، دوسرے کھانے آپ کھانا شروع کر دیے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، مؤرخین بیان فرماتے ہیں اب بھی حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ غذا نہیں تھی، بہت زیادہ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بلکہ آپ کی خوراک صرف اتنی تھی جو چنے کا دانہ ہوتا ہے، اتنا ہی کھایا کرتے تھے اور کھانے کے بعد میں اپنی زندگی کے ایام کو گزارتے تھے۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے پاس میں پہنچ کر کے صابر بنے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے ماموں کے پاس میں پہنچ کر کے صابر نہیں بنے ہیں، بلکہ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پیدائشی صابر ہے۔ آپ پیدائش ہی صابر ہوئے ہیں، آپ قناعت پسند ہیں، آپ صبر کرنے والے ہیں۔ صبر کرنا اور ہے، سند ملنا اور ہے، نام بعد میں پڑا ہے، صبر کر کے صابر پاک نے پہلے دکھلایا۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے ایام کو گزار رہے ہیں۔ آپ کی 3 سال کی عمر ہوگی۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنی والدہ اور اپنے والد کے درمیان میں لیٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف والدہ لیٹی ہوئی ہے، دوسری طرف والد لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور سیدنا صابر پاک بھی آرام کر رہے ہیں، آپ کی والدہ بھی آرام کر رہی ہے، آپ کے والد بھی آرام کر رہے ہیں۔ آرام کرنے کے درمیان میں تھوڑے وقفے کے بعد میں حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کی آنکھ کھلی ہے۔ آنکھ کھلنے کے بعد میں کیا دیکھتے ہیں؟ جیسے ہی آپ نے سائیڈ سے نگاہ کو ڈالا ہے، آپ نے اپنی طرف دیکھا ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا خطرناک سانپ ہے جس کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، جو 2 ٹکڑے پڑا ہے، جو مرا ہوا ہے۔ آپ دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے، یہاں پر سانپ کہاں سے آیا؟ اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ اس کو مارا کس نے ہے؟ حضور صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والد نے حضور صابر پاک کی والدہ کو بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد میں کہا ذرا اٹھو تو صحیح، ذرا اس طرف دیکھو تو صحیح، اس سانپ کو کس نے مارا ہے؟ اس سانپ کو کس نے قتل کیا ہے؟ یہ سانپ کہاں سے آیا ہے؟ آپ کی والدہ نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ میں آرام کر رہی تھی۔ ایک طرف والد بول رہے ہیں، ایک طرف والدہ بول رہی ہے۔ حضور سیدنا صابر پاک بیدار ہوئے اور بیچ میں بولتے ہیں، اور بولنے کے بعد میں کہتے ہیں اے میرے والدین، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس سانپ کو کسی اور نے قتل نہیں کیا ہے، اس سانپ کو کسی اور نے نہیں مارا ہے، بلکہ اس سانپ کو میں نے مارا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یہ سانپ کوئی عام سانپ نہیں ہے، یہ سانپ کوئی ایسا ویسا سانپ نہیں ہے، بلکہ سانپوں کا بادشاہ ہے، اس کو میں نے قتل کر دیا ہے۔ اور جو دوسری اس کی اولادیں ہیں، جو اس کے متبعین ہیں، جو اس کو ماننے والے ہیں، جو سانپ کے اس کے بچے ہیں، میں نے تمام سانپوں سے اس بات پر قسم لی ہے کہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی کوئی سانپ ڈسے گا نہیں۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد اور اپنی والدہ کو خطرناک موذی جانور سے بچایا،
اور اس کو قتل کر دیا اور اس کے اوپر آپ نے قسم لے لی۔ شاید آپ کو تاریخ یاد ہوگی، ایک مرتبہ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا، جن کا نام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ حضور سیدنا صابر پاک کے دادا ہے، اس لیے کہ حضور سیدنا صابر پاک کے والد کا نام سید عبد الرحیم عبد السلام، ان کے والد کا نام سید عبد الوہاب جیلانی، اور ان کے والد کا نام سید عبد القادر جیلانی۔ شاید آپ کو تاریخ یاد ہوگی، ایک مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ایک انگور تول رہی تھی۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے شکم کے اندر ہے، آپ جیسے ہی انگور کے اوپر ہاتھ بڑھاتی ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے شکم کے اندر نوچ لیتے ہیں یا کروٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی والدہ نے ہاتھ کو کھینچ لیا، ہاتھ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ جانتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے رحم کے اندر، اپنی والدہ کے شکم کے اندر کیوں انگڑائی لی تھی، کیوں نوچا تھا؟ اس لیے کہ اس انگور کے گوشے میں ایک زہریلا جانور بیٹھا ہوا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کے رحم کے اندر ہی جان رہے تھے، اگر والدہ نے انگور کو توڑا تو یہ موذی جانور میری والدہ کو تکلیف دے گا، پریشان ہو جائیں گی، اس لیے آپ نے اپنی والدہ کے رحم کے اندر نوچا تھا۔ دادا نے والدہ کو پیٹ میں رہ کر کے بچایا تھا، آج پوتا ہے اپنے والدین کو آرام کرتے ہوئے موذی جانور سے محفوظ کر رہا ہے۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے ایام ہرات میں گزار رہے ہیں، بچپنے کا عالم ہرات میں گزار رہے ہیں، وہیں پر رہ کر کے علم دین حاصل کر رہے ہیں، وہیں پر رہ کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اپنے والد کے ساتھ میں ہے، اپنی والدہ کے ساتھ میں ہے۔ 5 سال کی عمر ہوئی حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی، جیسے ہی 5 سال کی عمر ہوئی ہے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، گھر کے حالات اتنے سازگار نہیں تھے کہ آگے کی تعلیم یہاں پر رہ کر کے کرائی جائے، گھر کے حالات اتنے مضبوط نہیں تھے یہاں پر رہ کر کے آگے کی پڑھائی کرائی جائے۔ حضور سیدنا صابر پاک کی والدہ آپ کا ہاتھ پکڑنے کے بعد میں اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئی، اور آنے کے بعد میں کہا بھائی یہ آپ کا بھانجا میرا بیٹا ہے، آپ اس کو اپنے پاس میں رکھ لو، اپنے پاس میں رکھ کر کے اس کو تعلیم دلاؤ، اس کو اچھے سے پڑھاؤ۔ بہن نے کہا ہے، بھائی نے بات کو مان لیا ہے۔ حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ماموں بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں رہ رہے ہیں، اور رہ کر علم دین مصطفیٰ حاصل کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے، حضور صابر پاک کو اپنے ماموں کے پاس رہتے ہوئے تمام علوم ظاہری اور باطنی کو حاصل کر لیا ہے۔ حضور سیدنا صابر پاک کے ماموں حضرت بابا فرید گنج شکر خود بیان فرماتے ہیں، علاء الدین علی احمد نے 3 سال کی عمر میں اتنا علم دین حاصل کر لیا ہے، اتنا علم دین حاصل کر لیا ہے کہ جتنا کہ 15 سال کی عمر میں بھی دوسرے بچے علم دین حاصل نہیں کر پاتے ہیں، علاء الدین نے 3 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری اور باطنی میں مہارت تامہ حاصل کر لی ہے۔ اللہ رب العزت نے صرف اور صرف کرامت ہی نہیں عطا فرمائی حضور صابر پاک کو، بلکہ حضور صابر پاک کو ذہانت بھی عطا فرمائی۔ اور آج کچھ پیر یہ سوچتے ہیں کہ جو قبروں کے اندر اولیاء کرام ہیں وہ جاہل ہیں، وہ عالم نہیں ہیں، وہ صرف پیر ہیں، وہ صرف پیر ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، مولوی نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں جتنے بھی اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العزت کے ولی کامل ہیں، کوئی بھی جاہل نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو ولایت عطا فرمائی ہے تو ولایت عطا فرمانے سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلے علم دین مصطفیٰ ان کو عطا فرما دیا۔
مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سیدنا صابر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے وہ کمال عطا فرمایا، بچپن ہی سے اللہ رب العزت نے علم پر وہ دسترس حاصل عطا فرمائی کہ جس کا جواب نہیں ملتا۔